عشق کی پہلی منزل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے فروا مشتاق نے۔ آج ماہجبین کے کوٹھے پر اس لڑکی کی بولی لگ رہی تھی جس نے ساری زندگی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی تھی۔ سب تماشائیوں کی نگاہیں آنے والی لڑکی پر تھیں جس کا ایک بازو ماہجبین نے سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ طبلے اور ڈھولکی کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اس نے اسے گھسیٹتے ہوئے درمیان میں لا کھڑا کر دیا۔ معصومیت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ سب لوگ اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ اس کے گرد لپٹا دوپٹہ ماہجبین نے جھٹکے سے کھینچ کر دور پھینک دیا۔ اس نے بے بس نظروں سے اس جلاد صفت عورت کو دیکھا۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آنسو زمین پر گر رہے تھے مگر ماہجبین نے اپنی انگلیاں اس کے بازو میں پیوست کر دیں۔ شروع کریں بولی۔ اس کی مکرو آواز گونجی۔ 2 لاکھ۔ ایک خریدار کی آواز آئی۔ 5 لاکھ۔ 7 لاکھ۔ لوگ بڑھ چڑھ کر اس کی قیمت لگا رہے تھے۔ اس کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ نہیں اللہ پاک، اس ذلت کی زندگی سے بہتر ہے آپ مجھے موت دے دیں۔ میں یہ زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے عزت کی موت دے دیں۔ ان بھیڑیوں سے بچا لیں مجھے۔ میں یہ سب نہیں سہ سکتی۔ مجھے اس مشکل میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ آپ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میری عزت کی حفاظت کریں۔ مجھے یہاں سے بچا لیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر کارپیٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کا جھکا ہوا سر کچھ اور جھک گیا۔ وہاں بیٹھے تمام عزت دار لوگ اس انمول لڑکی کا مول لگانے میں ایک دوسرے سے بڑھ رہے تھے، لیکن وہ ساکت بیٹھا اس کے لرزتے ہاتھوں کی پشت پر گرتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے کبھی خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی تھیں، لیکن اس لڑکی میں کچھ اور تھا۔ وہ سب سے منفرد تھی۔ 10 لاکھ۔ ایک اور تماشائی کی آواز آئی۔ مہاجبین کی بانچیں کھل گئیں۔ ارد گرد کیا ہو رہا تھا اس سب سے بے خبر وہ یک ٹک اس کو دیکھ رہا تھا۔ مہاجبین نے چاروں طرف دیکھ کر گنتی شروع کی۔ 10 لاکھ 1۔ اللہ جی پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ کو پکار رہی تھی۔ 10 لاکھ 2۔ اس کی سانس مدھم ہو گئی تھی۔ نہیں اللہ نہیں، پلیز نہیں۔ 50 لاکھ۔ سارے مجمع کی خاموشی کو اس شخص کی سرد آواز نے توڑا تھا۔ 1000 بار کہا ہے جلدی اٹھا کرو، دیر تک سوئے رہنے سے بے برکتی ہوتی ہے، مگر مجال ہے جو تیرے کان پہ جوں تک رینگ جائے۔ کوئی ڈھول بھی پیٹے تب بھی تیری آنکھ نہیں کھلتی۔ پتہ نہیں کون سے گھوڑے بیچ کر سوتی ہو۔ کل سے ہرگز نہیں اٹھانا میں نے، چاہے سوتی رہنا دوپہر تک۔ لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، سارے کا سارا گھر سنبھال لیتی ہیں، ماؤں کو فکر ہی نہیں ہوتی، اور ایک تم ہو، سورج سر پہ آ جائے مگر تمہاری نیند ہی نہیں ٹوٹتی۔ اماں حسب معمول اسے ڈانٹ رہی تھیں اور وہ چپ چاپ ڈانٹ کھاتے ہوئے تیزی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ کھاؤ، اٹھانے نہیں لگی میں تمہارے آگے سے۔ اماں نے غصے سے اسے دیکھا۔ نہیں اماں، وین نے آ جانا ہے، لیٹ ہو جاؤں گی میں، ابھی بکس بھی رکھنی ہے۔ اس کے بس اتنا کہنے کی دیر تھی، اماں پھر سے شروع ہو گئیں۔ ہاں تو کس نے کہا ہے آدھی دوپہر تک سوتی رہا کر؟
کتنی بار کہا ہے رات کو ہر چیز تیار کر کے رکھو، پر تجھے اثر ہو تب نہ۔ تو کہتی ہوگی ماں کا کیا ہے، بولتی ہے بولتی رہے۔ ایک تو نکمی کم تھی کہ دو اور میرے گھر میں آ گئی ہیں۔ اماں نے بھابھی کو کمرے سے باہر آتے دیکھ کر کہا۔ بھابھی وہیں سے منہ بناتے ہوئے پلٹ گئیں۔ بس کر دینا اماں، پکا آئندہ جلدی اٹھوں گی۔ اس نے اماں کے گلے میں بازو حائل کرتے ہوئے پیار سے کہا۔ چل جلدی کر، ہو جا ورنہ پھر شور مچاتا پھرے گی۔ اماں نے ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً سے تیار ہونے چل دی۔ وین کا وhistle سنتے ہی وہ چادر اٹھا کر باہر آئی۔ اچھا اماں، میں جا رہی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اس نے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ۔ اماں نے اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی۔ کچھ دنوں سے ان کا دل ہول رہا تھا، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ عجیب سے وسوسے ہر وقت گھیرے رکھتے۔ عدن جب تک گھر سے باہر رہتی، ان کا دل مختلف خدشات میں گھرا رہتا۔ اب اسے جاتے دیکھ کر انہیں پھر سے بے چینی لگ گئی تھی۔ اللہ کی امان میں انہوں نے ایک بار پھر دور جاتی وین کو دیکھا۔ محمد عالم کے صرف دو ہی بیٹے تھے، نواب عالم اور میر عالم۔ نواب عالم جتنے فرمانبردار اور سلجھے ہوئے انسان تھے، میر عالم اتنے ہی نافرمان اور شیطانی صفت کے حامل تھے۔ مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہونے کے باوجود دونوں بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ان دونوں کی شادیوں کے بعد محمد عالم نے تمام جائیداد اور زمین ان میں آدھی آدھی تقسیم کر دی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنی اپنی فیملیز کے ہمراہ الگ گھروں میں شفٹ ہو گئے۔ نواب عالم کے 3 بچے تھے، عبداللہ، حیدر اور عدن، جبکہ میر عالم کے 4 بیٹے تھے۔ وہ چاروں ہی آوارہ صفت اور گھٹیا مشاغل کے دل دادا تھے۔ نواب عالم کی جتنی قدر و منزلت تھی، میر عالم گاؤں کی اتنی ہی ناپسندیدہ شخصیت تھی۔ آئے دن لڑائی فساد، زمینی جھگڑے، لوگوں کی بیٹیوں کو بلا وجہ تنگ کرنا اور بہت سی حرکتوں کی وجہ صرف یہی خاندان ہوتا تھا۔ ان کی ان غلط حرکتوں کی وجہ سے گاؤں والوں نے مل کر انہیں گاؤں سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ میر عالم کو دھچکا اس وقت لگا جب پنچایت کے اس فیصلے میں نواب عالم بھی شامل تھے۔ وہ اس وقت اپنے تینوں دوستوں کے ہمراہ کلب کی سیڑھیوں پر بیٹھا وسکی کے گھونٹ پر گھونٹ بھر رہا تھا۔ اندر چلنا، تو ادھر ہی بیٹھ گیا ہے، احمد نے اسے سیڑھیوں پر بیٹھا دیکھ کر کہا۔ نو آئی ایم اوکے، اس نے ایک اور گھونٹ بھر کر کہا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہو رہی تھیں، لیکن نظریں اب بھی آنے جانے والے لوگوں پر مرکوز تھیں۔ وہ چاروں وہاں آنے والے لوگوں پر اپنا اپنا تبصرہ کرتے ہوئے بے ہنگم کہکے لگا رہے تھے۔ فرا نے میرا دماغ چاٹ لیا ہے تیرا پوچھ پوچھ کے، احمد نے دوسری بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لیو ہر، زہر لگتی ہے مجھے ایسی لڑکیاں۔ اس نے دوسری بوتل کو بھی منہ سے لگا لیا۔ تو تجھے شہد کون سی لگتی ہے یہ بھی بتا دے، ارسلان نے بھی بے ڈھنگے انداز میں ہنستے ہوئے پوچھا، لیکن دوسری بوتل سے صرف چند گھونٹ لینے کے بعد ہی وہ جواب دینے سے قاصر تھا۔ یہ شہر کی ایلیٹ کلاس کے بگڑے ہوئے نواب زادے تھے، ان تمام خوبیوں سے لبریز جو اپر کلاس کے اس ٹائپ کے کسی بھی لڑکے میں ہو سکتی ہے۔ اس وقت وہ نشے میں دھت ارد گرد سے غافل کلب کی سیڑھیوں پر گرے پڑے تھے۔ گڈ مارننگ ایوری ون، سوری میں آج لیٹ ہو گیا، دائم نے ڈائننگ ٹیبل کی چیئر گھسیٹتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے بیٹا، ہم عادی ہیں۔ طلال احمد کی بات پر وہ بتیسی نکال کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دائم، آج مجھے سمیہ کی طرف جانا ہے۔ کچھ دیر بعد سارا نے کہا۔ تو چلی جائے ممی، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ پوچھ نہیں رہی، میں بتا رہی ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ نیہا کو شاپنگ کروانی ہے اور اتنے دن سے تم ان کی طرف نہیں گئے۔ آخر منگیتر ہے وہ تمہاری، کچھ تو خیال کیا کرو۔ او پلیز موم، یو نو
مجھے ان فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ منگنی کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اس کے پلو سے ہی لگ کر بیٹھ جاؤں۔ میری اپنی بھی مصروفیات ہیں، یہ کام آپ ہی کو مبارک ہو۔ اس نے بدتمیزی سے جواب دیا، جانتی ہوں میں اچھے سے تمہاری مصروفیات کو۔ انہوں نے دانت پیسے۔ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس نے اب بھی پہلے والے انداز میں کہا، جسٹ شٹ اپ، تمیز سے بات کیا کرو میرے ساتھ۔ سارا کا دماغ کھول گیا۔ کول ڈاؤن پلیز، کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ طلال احمد جو ناشتہ کرتے ہوئے ماں بیٹے کی تکرار سن رہے تھے، ایک دم درمیان میں کچھ نہیں ہوا۔ آپ کے بیٹے کا ہی دماغ 7ویں آسمان پر ہے، اسی سے پوچھیں کیا ہوا ہے اسے۔ سارا نے غصے سے کہا، ممی آپ سکون سے بیٹھیں، میں اٹھ کر ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پر پٹک کر باہر نکل گیا۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ بچہ نہیں ہے اب، وہ بڑا ہو چکا ہے، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا سب کچھ، ہر وقت اس کے پیچھے مت پڑی رہا کریں۔ طلال نے تحمل سے انہیں سمجھایا۔ تبھی باہر سے گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، بچہ نہیں ہے اب وہ، اسٹڈیز کمپلیٹ ہیں اس کی۔ جانتے بھی ہیں آپ آج کل کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے وہ، کیا مصروفیات ہیں اس کی۔ سارا نے پریشانی سے طلال صاحب کو دیکھا۔ ڈونٹ وری، اس عمر میں اولاد ایسی ہی ہوتی ہے، کرنے دیں جو کرتا ہے، سمجھ جائے گا آہستہ آہستہ۔ انہوں نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ سمجھ جائے گا نہیں، آپ سمجھائیے اسے، کل سے اپنے ساتھ آفس لے کر جائیں، ذمہ داری جب سر پر پڑے گی تبھی عقل ٹھکانے آئے گی۔ سارا نے پھر سے زور دیا، اوکے اوکے جسٹ ریلیکس، بات کروں گا میں اس سے، انہوں نے آرام سے کہا۔ ان کی بات سن کر سارا بھی خاموشی سے جوس پینے لگی۔ آج وہ گاڑی پھر ہمارا پیچھا کر رہی تھی۔ عدن نے تشویش سے شانزے کو دیکھا۔ ہاں دیکھا تھا میں نے۔ یار حیرت والی بات ہے، آخر کون ہے اتنا فارغ جو 2 ماہ سے ہماری وین کا پیچھا کر رہا ہے؟ ایسی بھی کیا دلچسپی، کوئی بات ہے تو کلیئر کرے، اس طرح پیچھا کرنے کی کیا بنتی ہے؟ شانزے نے بھی پریشانی سے کہا، ہاں نا، اور تمہیں تو پتا ہے گاؤں میں چھوٹی سی بات کا بھی بتنگڑ بن جاتا ہے، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ عدن کی پریشانی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ چھوڑو بھی، اچھا ہے نا ہمیں ایک باڈی گارڈ مل گیا ہے، وہ بھی مفت میں۔ ہانیہ کی بات پر وہ دونوں ہنس پڑیں۔ چھٹی کے بعد بھی جب وہ سب وین میں آ کر بیٹھیں تو وین کے چلنے کے کچھ دیر بعد ہی کہیں سے گرے کرولا نمودار ہو گئی۔ کیا مصیبت ہے، اسے کوئی اور کام نہیں کیا؟ شانزے نے غصے سے پیچھے آتی کار کو دیکھا۔ دفع کرو تم، ہمیں کیا، وہ جو مرضی کرے، ہمارا پابند تھوڑی ہے وہ۔ اندر سے تو عدن کا دل بھی کانپ رہا تھا، مگر بظاہر اس نے مضبوطی سے کہا۔ سب سے زیادہ ٹینشن بھی اسے ہی تھی کہ اس کا گھر ہی سب سے آخر میں آتا تھا اور وہ کار اکثر گاؤں سے باہر ہی مڑ جاتی، مگر بعض اوقات وہ عدن کے وین سے اترنے کے بعد ہی واپس جاتی۔ اب بھی وہ پریشانی سے شیشے سے باہر نظر آنے والے دوڑتے مناظر کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک وہ کار بالکل وین کے برابر آ گئی۔ اس نے چونک کر اندر بیٹھے شخص کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ اس کی طرف اس کی صرف آنکھوں سے پتا چلا تھا کہ وہ مسکرایا، آنکھوں کے علاوہ سارے چہرے پر ماسک تھا۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ اس کے مسکرانے پر وہ جی جان سے کانپ گئی۔ یہ میری طرف ہی کیوں دیکھ رہا تھا؟ میں تو اسے جانتی تک نہیں۔ وہ اب تک اسی کیفیت میں تھی۔ شکر ہے مصیبت ٹل گئی۔ ہانیہ نے گاڑی کو آگے جاتے دیکھ کر کہا، عدن کیا ہوا تمہیں؟ تمہارا رنگ کیوں پیلا ہو رہا ہے؟ نہیں تو میں ٹھیک ہوں۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کیا۔ کون تھا وہ؟ 2 ماہ سے کیوں پیچھا کر رہا ہے؟ آخر چاہتا کیا ہے وہ؟ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ گھر پہنچنے تک وہ اسی حالت میں رہی۔ عدن کیا بات ہے؟ طبیعت ٹھیک تو ہے تیری؟ جب سے آئی ہو اسی طرح لیٹی ہوئی ہو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟
شام تک بھی جب وہ غائب دماغ رہی تو اماں نے کہا، نہیں اماں، بس سر میں درد ہے اسی لیے۔ اس نے وقتی بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیا، لیکن اگلے روز جب وہ پھر کسل مندی سے پڑی رہی تو اماں نے تشویش سے اسے دیکھا۔ تو بتاتی کیوں نہیں ہے؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ کالج بھی نہیں گئی آج؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ تو کبھی بیماری میں بھی چھٹی نہیں کرتی تھی، تو پھر آج؟ اماں کا پریشان ہونا بجا تھا۔ ٹھیک ہوں اماں، بس آج دل نہیں کر رہا جانے کو۔ بیٹا، اولاد چاہے جتنی بھی بڑی ہو جائے، ماں باپ جتنا تجربہ کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ کوئی مسئلہ ہے تو بتا نا۔ تو مجھے اپنی پریشانی نہیں بتائے گی تو کس سے کہے گی؟ چل بتا، کیا بات ہے؟ کل سے میں دیکھ رہی ہوں، جب سے تو آئی ہے پریشان ہے۔ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اوف اماں، آپ کی تو CID والی نظر ہے۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، بس بور ہو گئی ہوں روز روز جا کر، اسی لیے سوچ رہی ہوں 2-4 چھٹیاں کر لوں۔ اسٹڈیز کا برڈن ہے اور کچھ نہیں، خوامخواہ اتنی ٹینشن نہ لیا کریں۔ وہ ہنستے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اماں کی اندر تک اتر جانے والی نظروں سے وہ واقعی گھبرا گئی تھی۔ پہلے تو جی میں آیا کہ سب کچھ انہیں بتا دے، مگر اماں کو بتانے کا مطلب کالج سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹی تھا۔ وہ تو اس کے معاملے میں حد سے زیادہ محتاط تھیں۔ اس کا گریجویشن کا آخری سال تھا۔ اب وہ گھر بیٹھ کر اپنی ساری محنت پہ پانی نہیں پھیر سکتی تھی۔ ہاں، وہ ابھی کچھ دن کالج نہیں جائے گی، ہو سکتا ہے سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ اماں کی گود میں سر رکھے سوچ رہی تھی، میں ٹینشن نہیں لوں گی تو کون پرواہ کرے گا تیری؟ بس ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ سے کبھی کچھ نہیں چھپاتے۔ وہ عمر کے جس حصے میں پہنچ جائیں، وہ عمر کے جس بھی حصے میں پہنچ جائیں، ان کے پاس اولاد کے ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ ایک بار والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو کہیں جائے پناہ نہیں ملتی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سمجھا رہی تھیں۔ اماں کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہوئی، مگر پھر بھی انہوں نے اسے دوبارہ نہیں کریدا۔ دائم، تمہاری ممی بہت پریشان ہے تمہاری وجہ سے، طلال نے ریموٹ سے چینل چینج کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ کیوں؟ وہ موبائل چھوڑ کر باپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم اب فری ہو تو کل سے آفس جوائن کرو۔ او نو ڈیڈی، مجھے بزنس میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو تمہیں انٹرسٹ ہے کس چیز میں؟ وہی بتا دو، جو کام بھی کہیں تمہیں اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا۔ چاہتے کیا ہو تم آخر؟ سارا ہر بات کے جواب میں اس کی نا سے تنگ آ چکی تھی۔ آپ چپ کریں، میں بات کر رہا ہوں نا۔ طلال احمد نے فوراً مداخلت کی۔ اچھا، تو آپ کو ممی نے پٹی پڑھائی ہے؟ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا۔ طلال قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ غلط نہیں کہا میں نے کچھ بھی، ماں ہوں میں تمہاری، دشمن نہیں ہوں۔ وہ خوخار نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، الیکشن سر پہ ہیں، میں آفس کو پراپر ٹائم نہیں دے سکتا، سو تم اب آفس جوائن کرو، بلکہ ایسا کرو اپنی کمپنی کو ہی دیکھو تو زیادہ بہتر ہے۔ بہت مانگ ہے اس کی پروڈکٹ کی، فی الحال تو سب کچھ مینیجر پر چھوڑا ہوا ہے، مگر کب تک؟ اسے خود دیکھو، سب سے پہلے تو مشینری رینیو کرواؤ، نئی تکنیک کو فالو کرو، اسٹاف میں چینجنگ کرنی ہے تو وہ کرو، اسے فل ٹائم دو تو وہ ڈبل پروفٹ دے گی۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ممی کی بات لازمی ماننی ہے۔ اس نے بیچاری سی شکل بنا کر کہا۔ ظاہر ہے یار، واپس تو گھر ہی آنا ہوتا ہے، طلال نے آہستگی سے کہا۔ وہ دونوں کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ حالانکہ میں چاہتا تھا آپ مجھے تھوڑا اور ٹائم دیتے، ابھی تو میں ٹھیک سے انجوائے بھی نہیں کر سکا۔ نو، نو مور ٹائم۔ اپنی ایکٹیویٹیز کو کم کرو، کل سے تم جوائن کر رہے ہو، مینیجر تمہیں ہر چیز سمجھا دے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی، مگر صرف الیکشن ہونے تک، اس کے بعد آپ اپنا کام خود سنبھالیں گے۔ اس نے بھی لگے ہاتھوں شرط رکھ دی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، طلال نے سر ہلا دیا۔ اسے مانتا دیکھ کر سارا نے بھی سکون کا سانس لیا۔ ان باپ بیٹے میں بلا کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔
وہ شروع سے ہی طلال کے زیادہ قریب تھا، مگر سارا سے اس کی اتنی نہیں بنتی تھی کہ وہ ہر وقت روک ٹوک کرتی رہتی۔ ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی ان کے اندر وہی ٹپکل خاتون تھیں، اپنے شوہر اور بچوں سے محبت کرنے والی، ہر دم ان کے لیے پریشان۔ وہ خود ایک NGO چلا رہی تھیں، زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزرتا، مگر پھر بھی بچوں کے معاملے میں انہوں نے کبھی بھول چوک نہیں کی۔ دائم کے متعلق آج کل کچھ اچھی خبریں نہیں مل رہی تھیں، تبھی ان کی پریشانی میں اب اضافہ ہو رہا تھا، حالانکہ باقی سب کے نزدیک یہ کلچر کا حصہ تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر وہ اپنے بچے کو آئیڈیل بنانا چاہتی تھیں، اسی لیے انہوں نے طلال کے ذہن میں دائم کو آفس لے جانے کا خیال ڈالا۔ طلال احمد ایک جانے مانے انڈسٹریلسٹ اور نامور سیاست دان تھے۔ ان کے 4 بچے تھے، ریان، انایا، سارم اور دائم۔ ریان اور انایا دونوں شادی شدہ تھے۔ شادی کے بعد ریان کراچی جبکہ انایا اپنے شوہر کے ساتھ انگلینڈ میں سیٹل تھی۔ سارم بھی انگلینڈ میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہا تھا، جبکہ ریان باپ کے ساتھ مل کر بزنس کو وسیع سے وسیع تر کر رہا تھا۔ اب بھی وہ کراچی میں بزنس سیٹ کرنے کی وجہ سے خود بھی وہیں سیٹل ہو گیا۔ دائم ان کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ سارا چاہتی تھی کہ وہ بھی سارم کی طرح باہر سے ہی ڈگری لے کر آئے، مگر وہ دائم تھا، ہر معاملے میں اپنی مرضی کرنے والا۔ اس نے یہیں رہ کر پڑھنے کو ترجیح دی، اور طلال نے ہمیشہ کی طرح اس کا ساتھ دیا۔ آج سارم واپس آ رہا ہے شام کی فلائٹ سے، سارا نے اسے اطلاع دی۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ گھر آ رہا ہے وہ؟ پابندی ہے کیا اس کے آنے پر؟ اف ممی، آپ تو میری ہر بات کو الٹا سمجھتی ہیں۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ رہا ہے یا کچھ دنوں کے لیے؟ یہ تھوڑی کہا ہے کہ وہ گھر ہی نہ آئے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی اس کے چند سیمسٹرز رہتے ہیں، پھر ہی وہ ہمیشہ کے لیے آئے گا۔ لیکن تم اپنے آفس کو اس کے حوالے کرنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، اپنا کام خود سنبھالو۔ کیوں؟ میں کیوں دوں گا اس کو؟ آئی کین رن اٹ آن مائی بہاف۔ وہ انگلی میں کی چین گھماتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ سارم سے اس کی گاڑی چھنتی تھی، وہ جو بھی کہتا سارم ڈیڈی کی طرح اس کی ہر بات مانتا۔ اب بھی اس نے یہی سوچا تھا کہ سارم کے آتے ہی وہ آفس اس کے حوالے کر کے ہر ذمہ داری سے آزاد ہو جائے گا، مگر ممی نے ایک بار پھر اس کی ساری خوش فہمیوں پر پانی پھیر دیا۔ رات کے اس پہر وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ سڑک پر آوارہ گردی کر رہا تھا۔ آج ارسلان کیوں نہیں آیا؟ اس نے چوئنگم منہ میں ڈالتے ہوئے باقی دونوں سے پوچھا۔ اس کا ٹھکانہ گرلز کالج ہے، میرا تو خیال ہے وہ رات کو بھی وہیں کھڑا رہتا ہے۔ احمد اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنسا، تبھی اس کے موبائل کی بیل ہوئی۔ ہیلو، ہاں لو، وہ میرے سامنے ہی ہے، خود ہی اس سے بات کر لو۔ احمد نے موبائل اس کی جانب بڑھایا، اس نے آگ چبھنے سے فون پکڑ کر کان کو لگایا۔ ہیلو کے جواب میں نسوانی آواز سن کر اس نے فون کان سے ہٹا کر اسکرین آن کی۔ اسکرین پہ موجودہ نمبر دیکھتے ہی نام دیکھتے ہی ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے فون کاٹ کر واپس احمد کی طرف اچھال دیا۔ تجھے کون سی آگ لگی تھی جو پہلی بار میں ہی میرے متعلق ساری انفارمیشن اسے دے دی؟ عجیب بلا پیچھے پڑ گئی ہے۔ احمد نے جواب میں ہنستے ہوئے موبائل کینچ کیا۔ تو اس کا فون کیوں نہیں اٹھاتا؟ وہ بیچاری ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ میں جب بھی اسے فون کروں اس کا نمبر آگے سے مصروف ہی ہوتا ہے۔ میں نے اس کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر ان دونوں کے منہ سے ہنسی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ ویسے ایک بات تو ہے، ہل تو بھی گیا تھا وہاں جا کر، شارق نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کوئی بھی نارمل انسان پہلی بار وہاں پر جائے تو ایک بار پاگل تو ضرور ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ کب جانے کا ارادہ ہے؟ احمد نے پوچھا۔ فی الحال تو موڈ ہے نہ ٹائم، پھر کبھی دیکھیں گے۔ چل جیسے تیری مرضی، جب موڈ ہو تو بتانا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ آج وہ 1 ہفتے بعد کالج آئی تھی اور اب سب سے نوٹس اکٹھے کرنے میں مگن تھی۔ عدن
میرے ساتھ بازار تک چلو، مجھے کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ ابھی چھٹی میں کافی ٹائم تھا۔ جب شانزے نے اس سے کہا، ہرگز نہیں، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اماں سے جوتے کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے۔ پلیز یار، مجھے کچھ چیزیں لینی ہے ارجنٹ، ہم وین کے آنے سے پہلے واپس آ جائیں گے، پلیز منع مت کرنا۔ مگر پلیز نہ، منع نہیں کرو، وہ ہانیہ کی بچی بھی نہیں جا رہی، اب کس کے ساتھ جاؤں میں؟ اچھا، تو پھر وین کے آنے سے پہلے ہی آنا ہے، دیر بالکل نہ ہو۔ کچھ پس و پیش کے بعد بالآخر وہ راضی ہو گئی۔ چادر اوڑھنے کے بعد وہ اس کے ہمراہ چل دی۔ سڑک پر تیز تیز چلتے ہوئے عجیب سا احساس ہونے پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً شانزے کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ وہ گاڑی ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ شانزے نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر خاموشی سے دوبارہ چلنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم بول کیوں نہیں رہی؟ عدن، تم لوگوں کے فیملی ایشوز تو نہیں چل رہے کسی کے ساتھ؟ کوئی دشمنی وغیرہ؟ کیا مطلب؟ اس نے حیران نظروں سے شانزے کو دیکھا۔ تم پچھلا ایک ہفتہ کالج نہیں آئی تو پورا ایک ہفتہ ہی اس گاڑی نے بھی وین کا پیچھا نہیں کیا، مگر آج ہی یہ گاڑی پھر سے۔ جسٹ شٹ اپ شانزے، تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ نہیں یار، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں نے اسی لیے پوچھا تھا کہ کوئی فیملی ایشوز تو نہیں کسی کے ساتھ۔ اس کے دماغ میں جھکڑ چلنے لگی۔ ہماری تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کون ہے؟ ایک بات تو واضح تھی کہ وہ اسی کے پیچھے آتا تھا۔ خوف نے چاروں طرف سے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شانزے، واپس چلو، مجھے بازار نہیں جانا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ کالج سے نکل کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ پلیز یار، اب ہم اتنا آگے تو آ گئے ہیں، وہ سامنے ہی تو شاپ ہے، بس 10 منٹ لگیں گے۔ وہ اس کا ٹھنڈا ہاتھ تھامتے ہوئے تیز تیز چلنے لگی۔ ایک بار پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اب وہ گاڑی وہاں نہیں تھی۔ دکان کے اندر داخل ہو کر ہی اس کی سانس بحال ہوئی۔ شانزے اپنے لیے چیزیں پسند کر رہی تھی، مگر وہ غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں میرے پیچھے آتا ہے؟ مجھے اماں کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ ہاں، آج جا کر میں اماں کو سب کچھ بتا دوں گی، پھر بابا خود ہی سارے معاملے سے نمٹ لیں گے۔ وہ کھڑی سوچ رہی تھی کہ شانزے نے اس کا کندھا ہلایا۔ چلو چلیں۔ ہو گئی شاپنگ؟ ہاں ہو گئی۔ وہ دکان سے باہر نکل آئی۔ پریشان مت ہو، تم انکل سے بات کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے خریدا ہے۔ ہیں؟ کہاں گیا؟ ادھر ہی تو تھا۔ وہ شاپروں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کر رہی تھی۔ او نو، اب کیا ہوا؟ یار وہ ریڈ بیگ تو وہیں پر رہ گیا۔ اس نے افسوس سے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ اب پھر واپس جانا پڑے گا۔ اگر وین آ گئی ہوئی تو؟ سو سوری یار، وہ پیچھے ہی تو ہے دکان، میں ابھی لائی، بس 1 منٹ۔ وہ دوڑتے ہوئے واپس اسی دکان میں گھس گئی۔ عدن وہیں سڑک پر کھڑی پیچھے مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم مس عدن نواب عالم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ وہ بدک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ بھی پتہ چل جائے گا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اسے بازو سے پکڑ کر پاس کھڑی گاڑی کی جانب گھسیٹا۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ چھوڑو مجھے، بچاؤ بچاؤ! وہ چیختے ہوئے لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ چھوڑ دو اسے، کون ہو تم اور کہاں لے کر جا رہے ہو؟
ارد گرد کے لوگ یہ منظر دیکھ کر اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے فوراً ایک آگے بڑھ کر بولا، مگر سامنے والے کے پاس ریوالور دیکھتے ہی اس کی زبان بند ہو گئی۔ 1 منٹ کے اندر اندر دفع ہو جاؤ سب یہاں سے، ورنہ ادھر ہی بھون دوں گا۔ اس نے ریوالور کا رخ ان لوگوں کی جانب کیا۔ 2 سیکنڈ میں ہی وہاں سے ہر کوئی غائب ہو گیا۔ اس نے دھکا دے کر عدن کو گاڑی کے اندر ڈالا۔ اندر بیٹھی عورت نے فوراً اس کی ناک پر رومال رکھ دیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے آخری چیز جو اسے نظر آئی وہ اس ماسک والے شخص کا چہرہ تھا۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا۔ دوپہر تک وہ مینیجر کے ساتھ ہی سر کھپاتا رہا، پر خاک بھی پلے نہ پڑا۔ اف ڈیڈی، کہاں پھنسا دیا آپ نے مجھے؟ ابھی مینیجر کے جانے کے بعد وہ ریلیکس ہوا ہی تھا کہ کوئی بے دھڑک انداز میں دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ واہ بھائی واہ، بڑے ٹھاٹ بھاٹ ہیں، لگتا ہے بچہ راہ راست پر آ گیا ہے۔ آنے والے کو دیکھ کر اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! کب آیا تو؟ بتایا تک نہیں یار۔ وہ علی سے ملتے ہوئے بے پناہ خوشی اور حیرت سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہہ رہا تھا، پرسوں ہی آیا ہوں اور آج تجھ سے ملنے چلا آیا۔ کب سے جوائن کیا آفس؟ کیوں، انکل کا بزنس ڈبونے کا ارادہ ہے؟ ڈیڈی کے زور دینے پر ہی آیا ہوں، ورنہ مجھے رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ علی اس کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ گریجویشن کیا۔ گریجویشن کے بعد وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر چلا گیا، لیکن پھر بھی ان دونوں کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ علی کے ساتھ اس کے فیملی ٹرمز بھی تھے۔ آج پھر اتنے سالوں بعد وہ اس کے سامنے تھا۔ چل اٹھ، کہیں باہر چلتے ہیں، تمہارے چکر میں لنچ بھی گول ہو گیا ہے۔ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، سارم آیا ہوا ہے کل سے۔ وہ باتیں کرتا اس کے ہمراہ آفس سے باہر نکل گیا۔ ابھی تک عدن نہیں آئی، میرا دل ہول رہا ہے، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ کوئی بات نہیں اماں، آ جائے گی، دیر سویر تو ہو جاتی ہے، پہلے تو اس وقت تک آ جاتی ہے، پتہ نہیں اب تک کیوں نہیں آئی۔ آج اتنے دنوں بعد تو گئی ہے وہ، ظاہر ہے جو حرج ہوا ہے وہ بھی تو پورا کرنا ہے۔ بھابھی کی تسلی پر بھی اماں کا دل کانپتا رہا۔ ان کی نگاہیں بار بار گیٹ سے ہو کر پلٹ آتیں۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ آگے سرک رہی تھیں، مگر عدن کو نہیں آنا تھا، سو وہ نہ آئی۔ اب تو بھابھی کو بھی باقاعدہ پریشانی ہونے لگی۔ اماں جلے پیر کی بلی کی طرح صحن میں چکر کاٹ رہی تھیں۔ اتنے میں بابا اور عبداللہ بھی گھر آ گئے۔ عدن ابھی تک گھر نہیں آئی۔ اماں بابا کو دیکھتے ہی پھپک کر رو پڑیں۔ کیا؟ چھٹی ہوئے تو 4 گھنٹے ہو چکے ہیں، اب تک کیوں نہیں آئی؟ وین کب کی آ کر واپس جا چکی ہے، اماں نے روتے ہوئے بتایا۔ عبداللہ، گاڑی نکالو فوراً، بابا نے کانپتی آواز میں کہا۔ عبداللہ نے فوراً گاڑی نکالی۔ ان کا رخ عدن کے کالج کی جانب تھا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ اسے تو راستوں تک کا ٹھیک سے علم نہیں ہے، خدا نہ کرے کچھ غلط نہ ہو گیا ہو۔ اماں کے دل میں ہر طرح کے وسوسے سر اٹھانے لگے۔ اللہ نہ کرے اماں، آپ بس دعا کریں وہ بخیر و عافیت گھر پہنچ جائے۔ بڑی کی نسبت چھوٹی بھابھی اماں کے زیادہ قریب تھی۔ یا اللہ، میری بچی کی حفاظت کرنا، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھی رب کے حضور گڑ گڑا رہی تھیں۔ شام ہو چکی تھی، عبداللہ اور بابا اب تک واپس نہیں آئے۔ اماں کی آنکھیں ایک پل بھی نہ سوکھیں۔ عشاء کے بعد گاڑی کا ہارن سنتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بابا تھکے قدموں سے صحن میں رکھی چارپائی پر آ بیٹھے۔ کیا ہوا؟ کچھ پتہ چلا؟ کہاں ہے عدن؟ آپ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ اماں بے قراری سے ان کی طرف بڑھیں۔
آپ لوگ بول کیوں نہیں رہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے. خدا کے لیے کچھ تو بتائیں، کہاں ہے میری بچی؟ ہم نے سارا کالج چھان مارا ہے، مگر وہاں سوائے چوکیدار کے کوئی اور نہیں تھا. عدن کی تصویر دیکھنے پر اس نے بتایا ہے کہ چھٹی سے پہلے اس نے کسی لڑکی کے ساتھ اسے باہر جاتے دیکھا تھا. سارے ہسپتال بھی چیک کر لیے، کہیں کچھ پتا نہیں چلا. عبداللہ نے سر ہاتھوں میں گراتے ہوئے بتایا، ہرگز نہیں، جھوٹ بول رہا ہے وہ. اس نے بلا کہاں جانا ہے؟ وہ تو کبھی کالج سے باہر نہیں گئی. اماں نے فوراً اس کی بات کو جھٹلایا. اس کی صرف ایک ہی سہیلی ہے، شانزے. آپ اس سے جا کر پتا کریں، شاید اسے کچھ علم ہو. بھابھی کی بات پر بھائی فوراً کھڑے ہوئے. بابا، فاطمہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں شانزے سے معلوم کرنا چاہیے. کچھ دیر بعد بابا اور عبداللہ شانزے کے گھر موجود تھے. خیریت چودھری صاحب، آپ اس وقت رات کو؟ شانزے کا باپ انہیں اس وقت دیکھ کر ٹھٹکا تھا.